الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرما رہے ہیں، قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نذر کر دیتے ہو۔ شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب تعالی علی محمد۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رحمت کونین، ہم غریبوں کے دلوں کے چین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحرا میں تھے کہ کسی نے پکارا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ متوجہ ہوئے لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ پھر توجہ فرمائی تو ایک ہرنی بندھی ہوئی پائی۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس تشریف لائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کی، اس پہاڑ میں میرے 2 بچے ہیں، مجھے کھول دیں کہ میں جا کر انہیں دودھ پلا آؤں، پھر حضور کے پاس حاضر ہو جاؤں گی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو ایسا کرے گی؟ اس نے عرض کی، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ عز و جل مجھ پر ان لوگوں کا عذاب کرے جو ظلماً لوگوں سے مال لینے والوں کو دے گا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھول دیا۔ وہ گئی، بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئی۔ آپ نے اسے پھر باندھ دیا۔ اعرابی یہ دیکھ کر بڑا متاثر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا کوئی کام ہے کہ میں بجا لاؤں؟ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ کہ تو اس ہرنی کو چھوڑ دے۔ اس نے ہرنی چھوڑ دی۔ ہرنی دوڑتی ہوئی یہ کہتی چلی گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور یہ کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا زور زور سے چلا رہا تھا۔
جب اس نے آپ کو دیکھا تو ایک دم بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر اور کن پٹی پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ان کو بلوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر ان کو تمہارا محکوم بنا دیا ہے، لہذا تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو۔ تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہرنی اور اونٹ والے واقعے سے معلوم ہوا کہ حضور نبی غیب دان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے۔ اس لیے اونٹوں چڑیوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آستانے پر فریاد کی اور داد پائی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے کیا خوب فرمایا ہے، ہاں یہی کرتی ہے چڑیا پریا، یہی سے چاہتی ہے ہر نیدا، یہی سے چاہتی ہے ہر نیدا، اسی در پر شترا نے ناشا جلائے رنجو آنا کرتے ہیں، تو گے خوشی تیری سالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کرتے ہیں، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب دعا کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان واقعات میں جانوروں کا
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کرنے اور آپ کا ان کی مدد فرمانے کا ثبوت بھی ہے۔ تو جب بے زبان جانور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، ہم تو پھر مومن اور غلامان رسول ہیں، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو مقبولان بارگاہ میں عرض کریں، انشاءاللہ العزیز مشکل حل ہو جائے گی۔ بارگاہ رسالت میں حاضری کا تو ہمیں حکم بھی ہے، چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریفہ کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا ہوں، تو میرے رب سے میری گناہ کی بخشش کروا دیجئے۔ اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کر دی گئی۔ اس سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لیے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے۔ قبر پر حاجت کے لیے جانا بھی جیسے جاؤکا میں داخل ہے اور خیر القرون کا معمول ہے۔ بعد وفات مقبولان حق کو یا کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دستگیر، یہ سب جائز ہے۔ مقبولان حق مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی بھی ہوتی ہے۔ مجرم بلائے آئیں گے جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئیں گے جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مذکورہ واقعات سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جانوروں پر شفقت فرمانا بھی ثابت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں،
اسی طرح تمام مخلوق کے رسول بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمام پیغمبروں پر 6 چیزوں سے بزرگی دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جوامع الکلم، جامع الفاظ دیے گئے کہ لفظ تھوڑے اور معنی مطلب بہت زیادہ۔ ہیبت سے میری مدد کی گئی۔ نمبر 3، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں۔ نمبر 4، میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنائی گئی۔ نمبر 5، میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا۔ اور نمبر 6، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان مرآت المناجیح جلد 8 صفحہ 10 پر میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا کے تحت فرماتے ہیں، خلق سے مراد ساری مخلوق ہے، جاندار ہو یا بے جان، عاقل ہو یا غیر عاقل، سب پر حضور کی نبوت، حضور کے احکام نافذ ہیں۔ ہاں، حضور کے احکام ہر قسم کی مخلوق کے لیے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ چاند سورج حضور کے مطیع یعنی فرما بردار ہیں۔ کنکروں، پتھروں، لکڑیوں نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ یہ ساری مخلوق حضور کو نبی مانتی ہے، سوائے کفار، جن و انس، باقی سب حضور کو مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی سوداگر کا بحری جہاز سمندر میں جا رہا تھا۔ اس میں ایک آدمی روزانہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن وہ درود پاک پڑھ رہا تھا، دیکھا کہ ایک مچھلی جہاز کے ساتھ آ رہی ہے اور وہ درود پاک سن رہی ہے۔ بعد ازاں وہ مچھلی اتفاق سے شکاری کے جال میں پھنس گئی۔ شکاری اس کو پکڑ کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے لے گیا۔ وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کروں گا۔ وہ مچھلی لے کر گھر گئے اور بیوی صاحبہ سے فرمایا کہ اس کو اچھی طرح بنا کر پکاؤ۔ انہوں نے مچھلی کو ہنڈیا میں ڈال کر چولہے پر رکھا اور نیچے آگ جلائی۔ مچھلی کا پکنا تو درکنار، آگ بھی نہ جلتی تھی۔ جب آگ جلاتے بجھ جاتی۔ تھک ہار کر دربار رسالت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض کر دیا گیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی آگ تو کیا، اسے تو دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، کیونکہ جہاز پر سوار ایک آدمی درود پاک پڑھ رہا تھا اور یہ سن رہی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں درود پاک پڑھنے والے کو برکتیں حاصل ہوتی ہے، وہیں سننے والے کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ درود پاک سننے کی برکت سے مچھلی جلنے سے محفوظ رہی، جب بے زبان مچھلی کو فقط سننے پر اتنی برکت حاصل ہوئی تو وہ عاشق رسول جو محبت مصطفیٰ میں ڈوب کر اور حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے خوب درود و سلام پڑھے گا، اسے کس قدر فضائل و کمالات حاصل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب۔ درود پاک کے فضائل و کمالات پر مشتمل ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علی رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، میں سفر پر تھا، ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا، وہاں کنواں تو تھا مگر ڈول اور رسی غائب تھی۔ میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک مدنی منی نے جھانکا اور پوچھا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی رسی اور ڈول۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام؟ فرمایا، محمد بن سلیمان جزولی۔ مدنی منی نے حیرت سے کہا، اچھا آپ ہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں
اور حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے کنویں میں تھوک دیا، آنن پانن پانی اوپر آ گیا اور کنویں سے چھلکنے لگا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو سے فراغت کے بعد اس باکمال مدنی منی سے فرمایا، بیٹی سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا ہے؟ کہنے لگی، میں درود پاک پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس با کمال مدنی منی سے متاثر ہو کر میں نے وہی عہد کر لیا کہ میں درود پاک کے متعلق ایک کتاب لکھوں گا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے درود پاک کے بارے میں کتاب لکھی جو بے حد مقبول ہوئی، اور اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول برکت، ترقی معرفت اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قربت کے لیے درود و سلام بہترین ذریعہ ہے۔ شب و روز ہمیں اپنے محسن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نچھاور کرتے رہنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ درود و سلام بھیجنے کا حکم خود ہمارے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تبارک و تعالی ہے، ان اللہ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ القوی اپنی تفسیر نور العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، درود پاک تمام احکام سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکم میں اپنا اور اپنے فرشتوں کا ذکر نہ فرمایا کہ ہم بھی یہ کرتے ہیں تم بھی کرو، سوائے درود پاک کے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حیات ہیں اور سب کا درود و سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، کیونکہ جو جواب نہ دے سکے اسے سلام کرنا منع ہے۔ جیسے نمازی سونے والا تمام مسلمانوں کو ہمیشہ ہر حال میں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک شخص سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر میں شراب نوشی، بدکاری، چوری اور جھوٹ کا عادی ہوں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو حرام کہتے ہیں، میں ایک دم ہی ان تمام گناہوں کو تو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ اگر آپ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ میں ان میں سے صرف کسی ایک برائی کو چھوڑ دوں گا تو میں آپ پر ایمان لانے کو تیار ہوں۔ تو سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے اس بات کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ جب وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گیا، یعنی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اپنی جگہ پر، تو اس کو شراب پیش کی گئی۔ اس نے سوچا
کہ اگر میں نے شراب پی لی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شراب پینے کے متعلق پوچھا اور میں نے جھوٹ بول دیا تو اہد شکنی ہوگی، اور اگر میں نے سچ بولا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر حد یعنی شرعی سزا قائم کر دیں گے، لہذا اس نے شراب ترک کر دیا۔ پھر اسے بدکاری کرنے کا موقع میسر آیا تو اس کے دل میں پھر سے یہی خیال آیا، لہذا اس نے اس گناہ کو بھی ترک کر دیا۔ اسی طرح چوری کا معاملہ ہوا، پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھے جھوٹ بولنے سے روک دیا اور اس نے مجھ پر تمام گناہوں کے دروازے بند کر دیے۔ اس کے بعد وہ شخص تمام گناہوں سے تائب ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات، اور اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیسا عظیم الشان مقام عطا فرمایا ہے کہ شریعت کے احکام کو مقرر کر دینے کے بعد ان احکامات کے مکمل اختیارات نبیوں کے تاجور افضل البشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سونپ دیے، جیسا کہ محقق علی الاطلاق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمت اللہ قوی فرماتے ہیں، صحیح اور مختار مذہب یہی ہے کہ احکام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد ہیں، جس پر جو چاہیں حکم کریں، ایک کام ایک پر حرام کرتے ہیں اور دوسرے پر مباح یعنی جائز مزید فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے شریعت مقرر کر کے ساری کی ساری اپنے رسول و محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی کہ اس میں جس طرح چاہے تبدیلی و اضافہ فرمائے، لہذا ہمیں چاہیے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیگر فضائل و کمالات پر کامل یقین و ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات پر بھی ایمان لائے۔ صلوا علی الحبیب علی محمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں بیان سنا اسے یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔